پاکستان تحریک انصاف ایک جانب یہاں اپنی قیادت کی گرفتاریوں، عدالتی مقدمات اور سیاسی چیلنجز سے نبرد آزما ہے، وہیں اندرونی خلفشار، ٹکٹوں کی تقسیم، مالی لین دین اور تحریک کے طریقہ کار پر اختلافات کی وجہ سے خود ہی اپنی جڑیں کاٹتی دکھائی دے رہی ہے۔ اینکر پرسن عمران ریاض خان نے اپنے ویلاگ میں ایک تہلکہ خیز انکشاف کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ پارٹی کے اندر سینٹ ٹکٹوں کے اجرا میں مالی معاملات کا عمل دخل موجود ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مرزا محمد افریدی نے شبلی فراز کو 12 کروڑ روپے دیے اور یہ رقم مبینہ طور پر سینٹ ٹکٹ کے عوض ادا کی گئی۔ شبلی فراز نے اپنی صفائی میں کہا کہ یہ پیسے انہوں نے چیئرمین عمران خان کے قانونی دفاع، وکلاء کی فیسوں اور مقدمات پر خرچ کیے، لیکن یہاں بھی تضاد نے جنم لے لیا کیونکہ علی امین گنڈاپور دعویٰ کرتے ہیں کہ وکیلوں کی فیسیں انہوں نے خود ادا کی، جبکہ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ یہ اخراجات عمران خان کی فیملی اٹھا رہی ہے، اور کچھ وکلاء نے بیان دیا کہ وہ فیس ہی نہیں لے رہے۔ ایسے متضاد بیانات پارٹی کے مالی معاملات میں شفافیت پر سنجیدہ سوالات کھڑے کرتے ہیں۔ عمران ریاض کا یہ بھی کہنا ہے کہ مرزا افریدی کو سینٹ ٹکٹ دلوانے میں علی امین گنڈاپور، شبلی فراز اور بیرسٹر گوہر پیش تھے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ قیادت کے بعض افراد کسی خاص امیدوار کی پشت پناہی کر رہے ہیں، چاہے اس پر بدعنوانی یا ناجائز ذرائع سے ٹکٹ حاصل کرنے کے الزامات کیوں نہ ہو۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا پنجاب کا حالیہ دورہ بھی اسی وجہ سے شدید تنقید کی زد میں آ گیا ہے، کیونکہ اس دورے کا مرکزی مقصد مرزا محمد افریدی کی سینٹ ٹکٹ کے لیے حمایت حاصل کرنا تھا۔ پی ٹی آئی کے بعض ذمہ داران اور ذرائع کا کہنا ہے کہ پارٹی قافلے کی آخری منزل مرزا افریدی کے فارم ہاؤس پر جا کر ختم ہوئی، جہاں پرتکلف عشائیہ نے دورے کی اصل نیت بے نقاب کر دی۔ پارٹی کے اندرونی ذرائع کے مطابق سینٹ ٹکٹ کے حوالے سے دو الگ آرائیں موجود ہیں، جہاں اکثریت اس ٹکٹ کو ناجائز قرار دیتی ہے اور سمجھتی ہے کہ یہ وفادار اور درینہ کارکنوں کے ساتھ ایک طرح سے زیادتی ہے، کیونکہ چند افراد صرف مالی وسائل کی بنیاد پر پارٹی میں مقام حاصل کر رہے ہیں، جس سے تنظیمی ڈھانچے پر ضرب پڑ رہی ہے۔ کئی حلقوں نے قیام التام کے پرتعاش انتظامات پر بھی ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ پارٹی نظریات کے منافی ہے، کیونکہ تحریک انصاف ہمیشہ اسٹیٹس کو کے خلاف اور سادگی کے بیانیے کے ساتھ عوام کے سامنے آئی، لیکن موجودہ رویے اس نظریے کی نفی میں ہے۔ پارٹی کے ان کارکنوں کا موقف ہے کہ اگر تحریک انصاف کو بحال رکھنا ہے اور عوامی حمایت دوبارہ حاصل کرنی ہے تو صرف مالدار اے ٹی ایمز کو خوش کرنے کے بجائے کارکنوں اور ووٹرز پر انحصار کرنا ہوگا، کیونکہ یہی لوگ پارٹی کی اصل طاقت ہے۔ اس کے علاوہ پارٹی کے بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ سینٹ ٹکٹ کے اس فیصلے کو روکنے کے لیے بدھ کے روز بانیے چیئرمین عمران خان سے جیل میں ملاقات کے دوران اس مسئلے کو اٹھایا جائے گا اور گنڈاپور حکومت کے فیصلے کو منسوخ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ان تمام واقعات نے یہ ظاہر کیا کہ پارٹی کے اندر نہ صرف فیصلہ سازی کا عمل غیر شفاف ہے، بلکہ مختلف دھڑے ایک دوسرے پر اعتماد کرنے سے بھی قاصر ہیں، جس کا نقصان پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی ساخت کو ہو رہا ہے۔ اس ساری صورتحال کے درمیان ایک اور اختلافی پہلو اس وقت سامنے آیا جب پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ ملک نے علی امین گنڈاپور کی جانب سے اعلان کردہ 90 روزہ تحریک پر سوال اٹھا دیے۔ عالیہ حمزہ نے طنزیہ انداز میں ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ وہ 2 دن سے ایسی مصروفیات میں تھی جن کا انہیں خود بھی علم نہیں، اور یہ جاننا چاہتی ہیں کہ آخر وہ کون سی تحریک ہے جس کا لاہے عمل یا اعلان ان سے بھی چھپایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو یہ پلان نظر سے گزرا ہو تو انہیں بھی آگاہ کرے، کیونکہ وہ اس پوری تحریک سے لا علم ہے۔ ان
ان کا یہ موقف پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی کوارڈینیشن میں خلا کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ بھی کہ شاید تحریک کا اعلان چند افراد کے درمیان طے پایا بجائے اس کے کہ پوری تنظیمی قیادت کو اعتماد میں لیا جاتا۔ اس بیان سے یہ تاثر ابھرا کہ پارٹی اندر سے متحد نہیں، اور علی امین گنڈاپور کو اپنی ہی پارٹی کی قیادت کی مخالفت کا سامنا ہے۔ اس تمام پس منظر میں لاہور میں ہونے والی پریس کانفرنس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے 90 دن کی تحریک کا باضابطہ آغاز کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ تحریک آر یا پار ہوگی، یعنی یا تو ہم اپنی منزل پار لیں گے یا سب کچھ دباؤ پہ لگا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان شدید مظالم سہنے کے باوجود ملک کے مفاد میں مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور ان سے یہ بات صرف فیصلہ سازوں سے ہوگی، چاہے وہ خود آئیں یا کسی کو اپنا نمائندے کے طور پر بٹھائیں۔ تحریک انصاف کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کی سیاست ہمیشہ تبدیلی اور اصلاحات کے 90 دن کے وعدے کی گھومتی رہی ہے، اس لیے اس تحریک کو 90 دن کے عرصے تک محدود کیا گیا تاکہ قوم کو ایک واضح، پر اثر اور نتیجہ خیز پیغام دیا جا سکے کہ تحریک انصاف اب زبانی بیانات سے آگے بڑھ کر عملی میدان میں اترنے جا رہی ہے۔ پورے پاکستان میں گلی محلوں، قصبوں اور شہروں سے عوام کو متحرک کیا جائے گا، اور پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ احتجاج کہاں کرنا ہے یا پھر بڑے پیمانے پر ایک جگہ جمع ہو کر سیاسی دباؤ قائم کرنا ہے۔ لیکن سوشل میڈیا پر عالیہ حمزہ کا موقف اور کارکنوں کا رد عمل یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس تحریک کی تیاری، تنظیمی مشاورت اور حکمت عملی ابھی تک مکمل واضح نہیں، اور پارٹی کی اندرونی صفوں میں اتفاق رائے کا فقدان تحریک کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس وقت جب پارٹی کو عوامی حمایت، نظریاتی اتحاد اور قیادت کی غیر موجودگی میں شدید چیلنج درپیش ہے، ایسے اندرونی اختلافات اور تضادات عمران خان کی بیانیے کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ لہٰذا پارٹی کے اندر فوری طور پر مشاورتی عمل کو مضبوط بنا کر ایک جامع متفقہ حکمت عملی مرتب کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ عوام کو ایک واضح پیغام ملے کہ پاکستان تحریک انصاف اب بھی ایک منظم، متحد اور نظریاتی قوت ہے، ورنہ ٹکٹوں کی خرید و فروخت، دھڑوں کی سیاست، شخصی مفادات اور غیر مربوط تحریک کے پارٹی کو ایک نئے بحران کی طرف دھکیل سکتی ہیں، جس سے نکلنا شاید پہلے سے زیادہ مشکل ہو جائے۔ یہ وقت قیادت، شفافیت اور قربانی کا ہے، بصورت دیگر تحریک انصاف ایک نظریاتی جماعت سے صرف اقتدار کی کشک و مکش میں الجھی تنظیم بن کر رہ جائے گی، جسے نہ عوام پر بھروسہ ہوگا، نہ کارکنوں پر، اور نہ ہی قیادت آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد کر پائے گی، جو کسی بھی جماعت کے زوال کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے۔